اب ایک گھونٹ کے بدلے ایک نیکی نہیں ہے رمضان میں، بلکہ فرمایا 700 نیکیاں ہیں۔ 700 نیکیوں پر بھی نہیں بس، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ یہ تب ہوتا ہے جب بندے میں وہ کمی پائی جاتی ہے، اس لیے روزے آئے، بھوک لگے اس کو بھوکوں کا خیال آئے، پیاس لگے اس کو پیاسوں کا خیال آئے، سرمایہ کے لیے اس کے پاس ہو تو اس کو باقیوں کا خیال ہے، اس کو دینے کے لیے یہ تیار رہے۔ اللہ اکبر، یہ ترغیب ہے دلانے کی۔ فرمایا ایک شخص تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اب باہر بازار لگا ہوا ہے، بازار سجا ہوا ہے، باہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، قیام میں کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے، اور رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظمتوں والا ہے، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اور جب جو بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العلا، اللہ تو ہی پاکیوں والا ہے، اللہ تو ہی بلندیوں والا ہے، اللہ تو ہی شانوں والا ہے، اللہ تو ہی مقاموں والا ہے، اور پھر سر کو جھکاتا ہے اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہتے ہیں اللہ میری تمام قولی باتیں، میری تمام فعلی باتیں، میری تمام مالی باتیں، میری تمام بدنی باتیں اللہ للہ، اللہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے۔ یعنی کہ جو زبان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو ہاتھ کے ساتھ، بدن کے ساتھ کرتا ہے کس کے لیے نیکی ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ جو جسم کے ساتھ کرتا ہے، نماز جسم کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، فرمایا کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اپنے لیے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تیرے لیے۔ فرمایا بدن کی ہوگی، جسم کی ہوگی، مالی ہوگی، فرمایا کس کے لیے ہے؟ اللہ تیرے لیے۔ فرمایا قولی زبان کے ساتھ اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تیرے لیے۔ اور پھر جب سلام پھیر کر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تو نے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے۔ جب باہر نکلتا ہے نا تو باہر دیکھتا ہے اس کا جوتا موجود نہیں ہے۔ باہر مسجد سے باہر نکلا، بازار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، باہر نکلتا ہے جوتا موجود نہیں ہے۔ اب ہم انسان ہیں، جس کریم نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ایک نعمت ہمارے سے چھن جائے خدا نہ خواستہ، وہ بھی ہماری معصیت، ہمارے گناہ، ہمارے فعل کی وجہ سے، ہمیں آزمائش، ہمیں جو ہے وہ اس میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا شکوہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میرے سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہی شخص جو ابھی نماز پڑھ رہا تھا، باہر نکلتا ہے جوتا نہیں ہے، اچھا خاصا خاندان والا ہے، اچھا خاصا کمانے والا ہے، اچھی شہرت رکھنے والا ہے، عزت والا ہے، فوراً دیکھتا ہے، کہتا ہے بازار میں جاؤں گا، بازار لگا ہوا ہے، جوتے میرے پاؤں میں نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو راضی کرنا ہم بھول گئے۔ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ بندے سے راضی ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے دن کو رات نہیں ہو سکتی، رات کو دن نہیں آ سکتا، رات کو سورج نہیں نکل سکتا، دن کو تارے نہیں نکلتے، اسی طرح یہ انسان، یہ بندے، یہ بندہ بندے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو سجدہ کر کے نکل رہا ہے، اب اللہ کو بھول گیا، اللہ کو یاد نہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ فوراً اندر آتا ہے اور شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو بادشاہ ہے،
تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، نظام بنانے والا، نظام چلانے والا،